اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کبھی بیکار نہیں جانے دیتا. اللہ کہتا کہ مجھے مسافر کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، لیکن ایک مسافر وہ ہے جو سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، وضو بناتا ہے، مسجد میں نہیں چھوڑتے اس کا دامن. کیوں پھر مسلمانوں سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو؟ ادھر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. سنیے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. آج خلیفہ بنتے ہیں، لوگوں نے ان کو امیر المومنین بنا دیا. آج خلیفہ بنتے ہیں، اور خلیفہ سمجھتے ہو، اور خلیفہ نہ سمجھو تو ایسے سمجھ لو چیف منسٹر. اور آپ بھی دیکھ لیجئے کن لوگوں کو ہمیں جتانا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں. ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے، لیکن قوم کی ہمدردی میں یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. آخر کیوں مسلم نام رکھ کر آپ کیوں ابھی تک ان کے دامن سے چپکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو آدمی بات بات پہ بدلتا ہو، آپ اس سے کیوں جڑے ہوئے؟ کیوں نہیں چھوڑتے اس کا دامن؟ کیوں پھر مسلمانوں سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو ووٹوں کی؟ کیا تمہیں ہماری ہمدردی ہے؟ میرے بھائیوں، اس چیز کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس پوری مسلم یونٹی کو. لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ قوم ہی جب ناکارہ ہو، چناؤ کے موقع پر دیکھ لیجئے گا 500 اور ہزار روپے میں ہمارے ووٹ بکیں گے. ارے ایک چھوٹا سا بکرا خریدنے جاؤ تو اس کی قیمت 10,000، ایک گائے خریدنے جاؤ تو اس کی قیمت بھی 10, 12, 15,000. ایک چھوٹا سا کتا، نارمل کتا خریدنے جاؤ گھر کی حفاظت کے لیے، جیسے غیر مسلم لوگ خریدتے ہیں، تو اس نارمل کتا بھی آپ کو 10-15 ہزار روپے سے کم نہیں. کتے تو 5-5 لاکھ کے بھی اور 20-20 لاکھ کے بھی ہیں. بلڈوگ دیکھ لیجئے کتنے کا ہے. کتے تو 5-5, 10-10, 20-20 لاکھ کے بھی ہیں. ایک نارمل کتا بھی اگر آپ خریدو گے تو 15-20 ہزار روپے سے کم کا نہیں ملے گا. ایک معمولی کتے کی قیمت بھی 15 سے 20 ہزار، اور ہم مسلمانوں کے ووٹ اور ضمیر کی قیمت ماتر 1,000. 1,000 روپے دو، ہاں بھائی مجبوری ہے، لاؤ کام اور لگائیں. ایک کتے سے بھی زیادہ کم قیمت میں ہم بکتے ہیں. ایک کتے سے بھی کم حیثیت ہے ہمارے ضمیر کی اور ہمارے ووٹ کی. ابھی دیکھ لینا 2024 میں اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. وہ چیف منسٹر سے بات نکل گئی، دوسری طرف چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، چیف منسٹر بنائے گئے. آج اور کل کیا کیا انہوں نے معلوم ہے؟ کپڑے کی ایک گٹھری لی اور اپنے سر کے اوپر لاد کر مارکیٹ میں چلے گئے. کپڑے کی گٹھری سر پر لادی اور مارکیٹ میں لے کے چلے گئے. حضرت عمر فاروق مل گئے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کیوں؟ کپڑا بیچ رہا ہوں. آپ امیر المومنین ہیں؟ تو کہا کیوں؟ تو کیا ہوا؟ ارے اب آپ خلیفہ ہیں، چیف منسٹر ہیں، اگر آپ کپڑا بیچیں گے تو لوگوں کی شکایتیں کون سنے گا اور ان کو دور کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ اب آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اگر آپ مارکیٹ میں بازار میں کپڑا بیچیں گے تو پھر لوگوں کی شکایتیں کون سنے گا اور ان کو دور کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اگر میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو میں اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ پھر میرے بیوی اور بچوں کا پالن پوشن کیسے ہوگا؟ تب ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اتنا وظیفہ دیا جائے، بیت المال سے، راج کوش سے، سرکاری فنڈ سے اتنا روپیہ مہینہ، اتنا راشن دیا جائے کہ ان کے گھر کا گزر بسر چلنے لگے. یہ طے ہوا. راشن ان کو ملنے لگا. سنیے، راشن ان کو ملنے لگا. راشن ملنے لگا. بیوی نے خواہش ظاہر کر دی ابو بکر صدیق کی، حلوہ کھانے کا دل ہو رہا ہے.
کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری بیوی اب میں بیت المال سے جو راشن ملتا ہے اسی پر خرچہ چلتا ہے. اب میں پھیری نہیں کرتا ہوں, اب میں تجارت نہیں کرتا ہوں کہ کچھ زیادہ کما لوں تو تمہارے لیے بازار سے کوئی میٹھی چیز لا دوں. اب بیت المال سے مجھے اتنا راشن نہیں ملتا کہ میں تمہیں حلوہ کھلا سکوں, میں میٹھا کھلا سکوں. کا کوئی بات نہیں. 1 مہینے کا راشن ملا. بیوی نے آج تھوڑا سا بچایا, کل تھوڑا سا بچایا, پرسوں تھوڑا سا بچایا. دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے بچاتے چلے گئے, تھوڑا تھوڑا بچاتے چلی گئی ان کی بیوی. اور جب 1 مہینے میں تھوڑا سا اکٹھا ہو گیا, اسی راشن کو بیچ کر انہوں نے بازار سے کوئی میٹھی چیز منگا لی, حلوہ وغیرہ منگا لیا. جب ابو بکر صدیق کھانا کھانے بیٹھے تو بیوی نے حلوہ بھی رکھ دیا. یہ کہاں سے آیا؟ بیت المال سے تو ہمیں اتنی تنخواہ ملتی نہیں ہے, پھر یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ فرمایا اسی میں سے, بیت المال سے جتنا ملتا ہے اسی میں سے میں نے چٹکی چٹکی بچایا. آج 1 مٹھی, کل تھوڑا سا, پرسوں اتنا, پرسوں ایسے کرتے کرتے بچا بچا کر 1 مہینے میں اتنا اکٹھا ہو گیا. ½ کلو میں نے اس کو بیچ دیا اور بازار سے یہ مٹھائی منگا لی. فرمایا میری بیوی ½ کلو بچ گیا اور میرے گھر کے پورے مہینے کا خرچہ بھی چل گیا. یعنی تھوڑا تھوڑا تم بچاتی رہی, 1 مہینے میں تم نے اتنا بچا لیا اور بازار میں بیچ بھی دیا. کہاں؟ اور اتنا بچ بھی گیا اور میرے 1 مہینے کا خرچہ بھی چل گیا. بیوی نے کہا تو فرمایا اس کا مطلب اتنا مجھے زیادہ مل رہا تھا. ایسا کوئی سوچے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مجھے زیادہ مل رہا تھا. اگر بیت المال سے مجھے اتنا کم ملے تب بھی میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا. وہ گئے اور اپنے بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں کہ ½ کلو راشن میرے راشن سے کم کر لو, کیونکہ میرے گھر کے راشن میں ½ کلو کم ہوگا تب بھی میرے گھر کا خرچہ چلے گا. اس کو کہتے ہیں رزق حلال, جو قبولیت عبادت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اتنا کم تم دو گے تب بھی میرے گھر کا خرچہ چلے گا. ½ کلو بھی انہوں نے کم کرا لیا, ورنہ ½ کلو میں 1 کلو میں ہوتا ہی کیا ہے. چلو کوئی بات, اتنا تو ہم اپنے مہمانوں کی آمد پر اتنا تو بچتا ہے کھلانے پلانے کے بعد, جو ہم غریبوں کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے. حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا جمع کروا دیا, اتنا کٹوا دیا. ایک ہم ہیں, قبولیت اور عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے رزق حلال. اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کبھی بیکار نہیں جانے دیتا. اللہ کہتا کہ مجھے مسافر کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے, لیکن ایک مسافر وہ ہے جو سفر میں ہے, پرا گندہ حال ہے, وضو بناتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دعا مانگتا, رفع یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے اور دعا مانگتا جا رہا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, اے اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے, میرے بندے میں تجھے دوں کہاں سے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو مسافر ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دوں, تو مسافر ہے, میں چاہتا ہوں کہ تیرا دامن بھر دوں, لیکن تو جو کھا کر آیا ہے وہ حرام. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, اس کا کھانا حرام, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا حرام, وَمَلْبَسُهُ حرام, یہ جو لباس پہن کر آیا کپڑا وہ بھی حرام کا, وَغُذِيَ بِالْحَرام, اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کا, وَغُذِيَ بِالْحَرام, اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کی
माल का परवरिश किया हुआ, तो मैं इसकी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं, मैं इसकी दुआ कबूल करूं तो कहां से करूं। मेरे भाइयों, अल्लाह रिजेक्ट कर देता है। जरा अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, आज हमारे समाज और सोसाइटी में हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। आज कितनी मस्जिदों में दुआएं होती है फिलिस्तीन के लिए, लेकिन आज हम दुआ कर रहे हैं, कल पता चला उससे भी ज्यादा लोगों को मार दिया। आज दुआ की तो पता चला कल उससे भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया। हमारी हालत पर मेरे भाइयों तरस क्यों नहीं आ रहा है? हम गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे रिस्क में हराम की आमेज़िश हो। हम सोचें हराम के कितने तरीके। कबूलियत इबादत के लिए हजरत आयशा फरमाती हैं, तुम्हारी कमर दुआ मांगते मांगते और नमाज पढ़ते पढ़ते झुक ही क्यों ना जाए, यानी तुम बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे सर से एक बालिश तो ऊपर भी तुम्हारी इबादतों को नहीं ले जाएगा। सर से एक बालिश, इतना तुम्हारे सर से एक बालिश तो ऊपर भी ये इबादत नहीं जाएगी जब तक कि तुम हराम रिस्क नहीं छोड़ोगे और हलाल लुकमा नहीं खाओगे, रिस्क हलाल नहीं खाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इबादत का और रिस्क हलाल का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इबादत के लिए हमें पैदा किया अल्लाह ने, और इबादत वही होगी जो रिस्क हलाल के जरिए हम करेंगे। रिस्क हलाल, हलाल रिस्क हम जब खाएंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सुनेगा।